حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ذکر پاک میں اس نیت، اس نظریہ، اس اندیہ کے ساتھ بیٹھا کریں۔ ہم سرکار کا ذکر یہاں کرتے ہیں، حضور گنبد خضرا میں رہ کر ہمارا ذکر سنتے بھی ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے وہی بولے گا، جس کا نہیں ہے عقیدہ بھلے ایک کیا دو مہریں لگا لے، میں ناراض نہیں ہوگا، لیکن جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مہر توڑتے ہوئے بولے گا ضرور ہے حضور دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ یہ صرف کتابت کی جولانی نہیں، نہ محبت بھرا جملہ ہے، بلکہ یہ حدیث پاک کی ترجمانی ہے۔ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات خود ارشاد فرماتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کا ذکر خیر، اپنے اہل محبت کا ذکر خیر، اہل ذوق کا ذکر خیر، اہل شوق کا ذکر خیر، اہل عشق کا ذکر خیر اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور نگاہ نبوت کے ساتھ پہچانتا ہوں۔ یہ حضور کی سچی اور سچی حدیث پاک ہے۔ اس میں حضور نے صرف ایک قید لگائی ہے، باقی کوئی قید نہیں۔ حضور نے فرمایا پڑھنے والا محبت سے پڑھے، یہ نہیں کہ دنیا کا خیال ہو، دکانداری کا خیال ہو، گھر کا خیال ہو، بیوی بچوں کا خیال ہو، یار اور دوست کا خیال ہو، ہاں جی کسی اور چیز کا خیال ہو نہیں۔ حضور نے فرمایا بس میری ذات میں محو ہو کر، فنا ہو کر، گم ہو کر، منہمک ہو کر، مستغرق ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھے۔ سرکار نے فرمایا پڑھنے والا محبت والا ہو، کوئی قید نہیں، نہ قید ہے زمان کی، نہ قید ہے مکان کی، نہ قید ہے انسان کی، کوئی قید نہیں۔ فرمایا جہاں سے پڑھے، جدھر سے پڑھے، جس وقت پڑھے، جس لمحے پڑھے۔ میرے کو مولوی صاحب قیدیں لگانے کی ضرورت یار کیا ہے، جب حضور نے علی الاطلاق فرمایا اور قرآن و سنت کا جو مطلق ہوتا ہے اس کا یہ قاعدہ ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ۔ اور مقید اپنی قید پر رہتا ہے، مطلق اپنی اطلاق پر رہتا ہے۔ میں نے کہا نبی نے قید نہیں لگائی، تو نبی سے بھی بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ میں نے کہا جب حضور نے قید نہیں لگائی، حضرت بھی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت پاک بھی مطلق ہے۔ کیا ہے؟ مطلق۔ یہاں ایک قانون یاد رکھیں، قرآن کے مطلق کو مقید کرنا ہو یا مقید کو مطلق کرنا ہو، کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ ایسا کرے۔ یہ اللہ کا منصب ہے، یہ اللہ کے پیارے حبیب کا منصب ہے، یہ اللہ کا کام ہے یا اس کے پیارے حبیب کا کام ہے۔ مطلق کو مقید بنانا یا مقید کو مطلق بنانا۔ قرآن بھی مطلق ہے، حدیث بھی مطلق ہے۔ حضور نے فرمایا جہاں سے پڑھے، جب پڑھے، جس وقت پڑھے، عربی پڑھے، اجمی پڑھے، عالم پڑھے، ان پڑھ پڑھے، چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، فرمایا پاکستانی پڑھے، ہندوستانی پڑھے، عرب سے پڑھے، عجم سے پڑھے، گورا پڑھے، کالا پڑھے، شیخ پڑھے، مرید پڑھے، استاد پڑھے، طالب علم پڑھے۔ فرمایا جہاں سے پڑھے، جو پڑھے، جیسے پڑھے، جس وقت پڑھے، رب نے مجھے طاقت عطا کر رکھی ہے، میں مصطفیٰ خدا کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ پڑھنے والے کے درود و سلام کو گنبد خضرا میں رہ کر اپنے انہی کانوں سے سنتا ہوں، اپنی انہی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جو
کچھ حضور کے پاس ہے رب کا عطا کیا ہوا ہے. جب رب کا عطا کرتا ہے تو شرک و بدعت کیسے؟ سبحان اللہ. وہ دے رہا ہے یہ لے رہا ہے اور تجھے تکلیف کیوں ہے؟ رب جو کچھ دے رہا ہے جو کچھ مصطفیٰ کے پاس آ رہا ہے نہ خدا کی ذات کا فیض نہ خدا کی صفات کا فیض وہ سارا عطائی ہے. رب کا ذاتی ہے نہ اس نے کسی سے لیا ہے نہ مانگا ہے. نہیں توجہ آپ کی اہل سنت کا عقیدہ ہے. بولے ذرا محبت کے ساتھ. حضور کو جو بھی شان عطا ہوئی وہ رب کی عطا کرتا ہے. اس میں کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کو دخل اندازی دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں. محبوب محب میں میرا تیرا کون فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت. نہیں محبوب محب میں میرا تیرا اور رب عطا کرتا ہے مصطفیٰ لیتا ہے. تجھے تکلیف کیوں ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی انما انا قاسم. حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں اللہ عطا کرتا ہے. میں نے کہا ذرا ایمان سے بتا. اٹھا مختصر المانی علامہ سعد الدین تفتزانی کی. اٹھا متول علامہ سعد الدین تفتزانی کی. اٹھا تلخیص المفتاح علامہ عبد الرحمن قزوینی خطیب جامع مسجد دمشق. میں نے کہا اٹھا دروس البلاغہ علماء جامعۃ الازہر کی کتاب. میں نے کہا اٹھا شرح ملا جانی. میں نے کہا پڑھ حاشیہ اسام الدین. میں نے کہا پڑھ مناظرہ رشیدیہ علامہ عبد الرشید السجاوندی کا. میں نے کہا پڑھ ان بزرگوں کی کتابیں مناظرہ کی نحو کی بلاغت کی. علماء تشریف فرما ہے کہ بلا فیضی صاحب سے پوچھئے یہاں پر فعل کا ذکر ہو فاعل کا ذکر ہو مفعول کو حذف کر دیا جائے وہاں تعمیم مقصود ہوتی ہے. کیا مقصود ہوتی ہے؟ تعمیم عموم مقصود ہوتا ہے. القاسم حضور تقسیم فرمانے والے. المعطی رب عطا کرنے والا. اور رب عطا کیا کرتا ہے اس کا کچھ پتا نہیں. حضور تقسیم کیا فرماتے ہیں اس کا کچھ پتا نہیں. رب نے قاسم کا فعل بھی ذکر کیا اور حضور کو فاعل بنایا. المعطی یہ رب کا فعل اور خود خدا فاعل. میں نے کہا رب فعل اور فاعل کے ساتھ ہے مصطفیٰ فعل و فاعل کے ساتھ ہے لیکن مفعول کا ذکر کوئی نہیں. رب دیتا کیا ہے مصطفیٰ تقسیم کیا کرتے ہیں؟ نہیں توجہ آپ کی ہے. مالک کونین ہے رب دیتا کیا ہے مصطفیٰ تقسیم کیا کرتے ہیں. اور میں نے کہا اس کا ذکر نہیں ہے. پتا چلا آج تک حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک جس جس کو توجہ فرمانا جس جس کو جو کچھ مل رہا ہے ملتا رہے گا. اور میں نے کہا خدا دے رہا ہے مصطفیٰ بانٹ رہا ہے. اونچا بولو بلند آواز نہ آنے جے کو حضور دا وسیلہ واسطہ مل رہا وہ بولے. صرف یہ نہیں کہ سٹیج سے بیٹھے تو ایسا بولوں تو آگے پیچھے نہ بولوں. ایک توجہ ذرا بولو محبت نال. مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے. ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بصر کی ہے. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ذرا اونچا بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کو ہمارے نبی دیتا اونچا بولو تاکہ کنڈا والی کو پتا چلے کہ یہاں کے سنی کا عقیدہ ہے اور جو کچھ ملتا ہے تو یہ مصطفیٰ سے ملتا ہے.
لبیک لبیک یا رسول اللہ. جو کچھ ملتا ہے درے مصطفیٰ سے ملتا ہے. بلبل مدینہ صاحبزادہ محمد وسیم رضا قادری صاحب دام ظلہ آپ تشریف لائے, خوش آمدید کہتے ہیں. حضرات گرامی توجہ فرمائیں, اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم. میرے غلاموں, جہاں جہاں میرے محبین کی, میرے عاشقین کی محفل سجی ہوتی ہے نا, تو وہاں میری ایک 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 پر نگاہ لگی ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں ایک ایک کو میں دیکھتا ہوں, ایک ایک کو. آج شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت پنڈال سجایا. ترنڈا محمد پناہ کی تاریخ میں اس طرح کے پنڈال بہت کم سجتے ہیں. چند سالوں سے یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. اللہ آپ کے ذوق کو مزید تبالا کرے. میں کہتا ہوں یہ کیل جو آپ نے ٹھوکا ہے اس کو بڑھاتے چلے جاؤ, تاکہ عشق مصطفیٰ کی فضا, ترنڈا محمد پناہ کی جو فضا ہے وہ عشق مصطفیٰ اور محبت رسول سے لبریز ہو جائے. ہر طرف سے حضور کی محبت کے ترانے ہوں, حضور کے عشق کے گیت ہوں, اور کیوں نہ ہوں, جس کا گائے اسی کا گائے. دنیا کا دستور ہے, ہم بتاؤں دول کہتے ہیں, نہ کسی امیر کے در کے مکتے ہیں, نہ کسی زمیندار کے ہم خوشامدی ہیں, اور ہم آج بھی مصطفیٰ کے ہیں, کل بھی مصطفیٰ کے تھے, پرسوں بھی مصطفیٰ کے رہیں گے. ہمیں حضور کے در سے ملتا ہے, جو ہمیں دیتا ہے بند کر دے. ہم کسی سے لینے والے نہیں ہیں, ہم جو کچھ لیتے ہیں حضور کے در سے لیتے ہیں. حضور کا فیض بٹ رہا ہے. حضرات گرامی, یہ آسمان کا شامیانہ سجایا, رب نے آسمان کا شامیانہ سجایا, زمین کا فرش بچھایا, چاند اور ستاروں جیسے کمکمے لگائے. ہاں شاہ صاحب نے بھی بتیاں لگائیں, جھنڈیاں لگائیں, یہ اہتمام فرمایا, پنڈال سجایا, پھول رکھ دیے. یہ سارا اہتمام و انتظام, یہ خوبصورت اجتماع, یہ خوبصورت مجمع, یہ خوبصورت پنڈال, یہ کس بات کی عکاسی کر رہا ہے؟ مولا تو تھا کچھ بھی نہ تھا, اور تو رہے گا کچھ بھی نہ رہے گا. اے مولا پر یہ کائنات سجائی کیوں, بنائی کیوں؟ حدیث قدسی کو اگر پڑھو تو جواب ملتا ہے, کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق اے نور محمد. اے کائنات والوں میں چھپا ہوا حسن کا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو, میرا تعارف ہو. میں مطلوب تھا, میں نے چاہا کوئی طالب ہو. میں محبوب تھا, میں چاہتا تھا کوئی محب ہو. میں مقصود تھا, میں چاہتا تھا کوئی قاصد ہو. میں مطلوب تھا, میں چاہتا تھا کوئی طالب ہو. میں معبود تھا, میں چاہتا تھا کوئی عابد ہو. مولا پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا فخلقت الخلق, میں نے ایک مخلوق پیدا فرمائی. مولا وہ کون سی؟ فرمایا اے نور محمد, میں نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرما دیا, نور مصطفیٰ کو تخلیق فرما دیا. فرما مولا کیا ہوگا؟ مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرما نادانو اس سے کیا ہوگا؟ میں خدا تو تھا پر مجھے کوئی جانتا نہ تھا. میں ستار بھی تھا, مجھے کوئی جانتا نہ تھا. میں غفار بھی تھا, مجھے کوئی جانتا نہ تھا. میں رازق بھی تھا, مجھے کوئی جانتا نہ تھا. میں الہ بھی تھا, مجھے کوئی جانتا نہ تھا. میں رحیم بھی تھا, مجھے کوئی جانتا نہ تھا. میں کریم بھی تھا, مجھے کوئی جانتا نہ تھا. میں شفیع بھی تھا, مجھے کوئی جانتا نہ تھا. میری ذات بھی تھی, میری صفات بھی تھی, پر پردہ خفا کے اندر تھے, عالم پوشیدگی میں تھے, ہمیں کوئی جانتا نہ تھا. مولا پھر تو نے کیا کیا؟ فرما اذا مر علی الرحیم کان رحیما, او علی الکریم کان کریما, او علی الشفیع کان شفیعا, او علی المالک کان مالکا, او علی الرازق کان رازقا. اور کائنات والے, میں نے اپنی ذات کا بھی, اپنی صفات کا بھی مصطفیٰ کو مظہر عطن بنا دیا. پھر فرمایا محبوب آدم کا عیسیٰ 1,24,000 انبیاء رسول میری توحید کا پیغام لے کر گئے, پر مجھے دیکھ کر نہیں گئے تھے, بن دیکھے گئے تھے. جب تو جائے نا جا کر اعلان کر دینا من رہانی فقد رأى الحق تعالی. اور کائنات والا اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہو آؤ, دیکھا مصطفیٰ کو کرو, پہچانا خدا کو کرو. جو مول والے ہیں نہ بولے, جو مفت والے ہیں ذرا اونچا بولے بلند آواز کے ساتھ.
مولا اچھا تو نے یہ ساری کائنات اس لیے سجائی اور اپنی ذات کے ظہور کے لیے حضور کو وسیلہ بنایا، مولا پھر یہ دنیا کیوں بنائی؟ فرمایا لقد خلقت الدنیا واہلها ليعرفهم منزلتك ومرتبتك وكرامتك وعزتك عندي لولا کلمہ خلقت الافلاک۔ اے پیارے حبیب تجھے بنایا اپنی ذات کے لیے، ان سب کو بنایا تیری نعت کے لیے۔ اور دنیا میں آنے کا یہ مقصد ہے ہمارا، حضور کو پہچان لے، حضور کے ترانے پڑھے، حضور کی نعتیں پڑھے، حضور کی شانیں بیان کرے۔ رب حضور کی عظمت دکھانا چاہتا ہے، اس لیے تو میرے امام نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ فقط اتنا سبب ہوگا انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہوگا انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہم قیامت کے دن دنیا میں آئے تو حضور کی شان دیکھنے کے لیے، قیامت کے دن اٹھیں گے تو حضور کی شان دیکھنے کے لیے۔ حضرات گرامی آج باتیں کسی جاتی ہیں، تانے لگائے جاتے ہیں، آوازیں کسے جاتے ہیں، طرح طرح کے اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، سوال اٹھائے جاتے ہیں، یہ چیز کہاں لکھی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا اگر آج کے لوگوں نے اسے رائج کیا ہو، اسے رواج دیا ہو، اس کو لوگوں نے جو ہے پھیلایا ہو، نشر کیا ہو، پھر تو اعتراض بنتا ہے تیری پیدائش سے بھی پہلے، تیرے بڑوں کی پیدائش سے بھی پہلے، تیرے بڑوں کے عقیدے اور مذہب کی پیدائش سے بھی پہلے اگر یہ چیز چل رہی ہے اور چلتی آ رہی ہے تو پھر اسے بدعت، یہ شرک کہنا یہ شیوا نہیں بنتا ہے۔ توجہ آپ کی ذرا ہو تو میں تھوڑے سے باتیں کر لوں نا، ذرا بولے محبت کے ساتھ۔ ہمارے بزرگ بڑے بڑے علماء اسلام، میں نے کہا پڑھ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو 1050 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے، علامہ ملا علی قاری 914 ہجری میں آپ کا وصال ہے، مفتی حرمین ابن حجر مکی 974 میں آپ کا وصال ہے، امام جلال الدین سیوطی میں نے کہا پڑھ انہیں 911 میں آپ کا وصال ہے، محدث ابن جوزی جامعہ نظامیہ بغداد کا شیخ الحدیث، حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا استاد، حضرت شیخ سعدی شیرازی کا استاد، شیخ شہاب الدین سہروردی کا استاد۔ بول ذرا اونچا بلند آواز میں نے کہا یہ وہ ہمارے بزرگ 579 ہجری میں ان کا وصال کا کمال ہے۔ یہ سب علماء، بڑے بڑے علماء اسلام اپنی کتابوں میں لکھ کر بالاتفاق بالاجماع لا یزالون یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم ویطعمون طعاما۔ فرما ہمیشہ سے اہل اسلام کا طریقہ رہا، ہمیشہ سے اہل اسلام کا وتیرہ رہا، ہمیشہ سے علماء اسلام کا طریقہ رہا، مسلمانوں کا، اہل اسلام کا، وہ حضور کی ولادت کے مہینے میں محفلیں سجاتے بھی آئے، مناتے بھی آئے، اسی طرح انعقاد کرتے رہے۔ اور میں نے کہا پڑھ امام کستلانی کو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو، امام کستلانی نے لکھا لا زال اہل الحرمین الشریفین یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ابن جوزی نے یہاں تک لکھا یفرحون بقدوم شہر ربیع الاول، فرمایا ربیع الاول کا چاند دیکھتے تو چہرے کھل اٹھتے تھے، چہرے کھل اٹھتے تھے۔ اور میں نے کہا آج بھی دیکھا کر اپنے دائیں بھی بائیں بھی کہ کس کا چہرہ آمد مصطفیٰ کو دیکھ کر کھل اٹھتا ہے اور کس کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں کہ ایسے لگے کہ ابھی قبر سے مردہ اٹھ کے آ رہا ہے، ایسا لگے چہرہ ماتھے پہ شکن آ جائے، چہرے پہ سوئی جائے تو پھر سمجھ لے یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں۔ اب علامہ کستلانی فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا، اہل اسلام کا، عشاقان مصطفیٰ کا، دین داروں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ربیع الاول کا چاند دیکھتے خوش بھی ہوتے، محفلیں بھی سجایا کرتے تھے۔ اب ایمان سے بتانا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر الزام لگانا
اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہنا کہ انہوں نے جی میلاد کو ریش کر دیا، اس سے پہلے میلاد نہیں تھا۔ میں نے جو سنین وفات پیچھے بیان کیے علماء کے، بزرگوں کے، صوفیاء کے، ان کو ذرا دیکھ، اور امام احمد رضا خان کا سن وفات دیکھ۔ امام احمد رضا کا سن وفات ہے 1340 ہجری۔ ہے توجہ آپ کی؟ میرے سنی بھائی ذرا سننا ہو بول ذرا محبت کے ساتھ۔ 1340 ہجری سن وفات ہے امام احمد رضا کا۔ میں نے کہا اس سے پہلے 1050 میں شاہ عبد الحق لکھ گئے، 911 میں امام سیوطی لکھ گئے، 914 میں ملا علی قاری لکھ گئے، ہے توجہ آپ کی؟ 974 میں ابن حجر مکی لکھ گئے۔ میں نے کہا 579 میں ابن جوزی لکھ گئے۔ میں نے کہا ان کا موازنہ کر، کہیں 6 صدیوں کا فاصلہ، کہیں 4 صدیوں کا فاصلہ، کہیں 200 سال کا فاصلہ، کہیں 100 سال کا فاصلہ، کہیں 400 سال کا فاصلہ۔ میں نے کہا نادان تہمت لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ امام احمد رضا نے میلاد کو ریش کیا اور امام احمد رضا پیدا نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ کا میلاد پہلے ہوتا ہے۔ مفتی محمد طارق فری صاحب درانی حضور سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، آقا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ پھر حضور نے روزہ رکھا کتنا عرصہ؟ 23 سال کا عرصہ۔ 40 سال میں نبوت کا اعلان و اظہار ہے، اس سے حضور نے شروع کیا 63 سال کی عمر تک ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سال کے بعد ہمیں میلاد نہیں منانے دیا جاتا، میرا نبی تو اپنا میلاد ہر ہفتے منا رہا ہے، حضور تو ہر ہفتے اپنا میلاد کر رہے ہیں۔ اگر کیلکولیٹ کریں 23 سال کو ہفتے کے ساتھ تو کتنے میلاد بنیں گے؟ 1196 میلاد بنتے ہیں جو میرے نبی نے اپنی ولادت کے میلاد کے جشن 1196 بار خود منائے۔ یہ توجہ تھوڑی ذرا بولو محبت ڈالنا، ڈھیلے نہ ہو۔ میں نے کہا حضور نے اپنا میلاد خود منایا۔ پھر یہاں پر پینکرا بدلتے ہیں منکرین میلاد، کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے روزہ رکھ کر میلاد منایا، تم لنگر پکاتے ہو، محفل سجاتے ہو، لوگوں کو بلاتے ہو، علماء و نعت خواں بلاتے ہو، پھر اس قدر پنڈال سجاتے ہو، پھر میلاد مناتے ہو، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے کہا جہاں تک کہ منبر کی بات، جہاں تک کہ اہتمام و انتظام کی بات، وہ تو علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا حسان نعتیں میری پڑھتے رہے ہو، لیکن آج مجھے تو سناؤ نا۔ جب سنانے کے لیے کھڑے ہوئے سرکار نے فرمایا حسان ذرا ٹھہرو، حسان ٹھہر گئے۔ حضور نے صحابی کو فرمایا جاؤ ممبر لاؤ، وہ ممبر لے آئے، ممبر رکھا، مگر حکم ممبر لانے کا صحابی کو تھا، اس کے بروزن کو تو نہیں تھا۔ اگر بروزن کو ہوتا تو آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی گڑبڑ کرتے ہوئے کہتا یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو بدعت ہو جائے گا۔ حضور پہلے کسی نبی نے نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو حضور پر بھی اعتراض جڑ دیتے ہیں۔ تو حضور نے مال غنیمت تقسیم فرمایا نا، ایک ایسا خبیث بھی تھا کہتا ہے اے محمد تو نے تقسیم میں عدل نہیں کیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او بدبختو، میری ذات سے بڑھ کر قیامت تک تو انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا کسی کو نہیں پائے گا۔ مجھ سے بڑا انصاف والا کوئی ہے؟ پر حضور پر بھی اعتراض کر دیا۔ وہ صحابی تھا، فوراً ممبر لایا، ممبر رکھا، حضرت حسان سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ حسان سامنے ممبر پہ ہے، حضور سامنے نیچے تشریف فرما ہے۔ حضرت حسان حضور کی نعت کر رہے، کہتے ہیں وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری۔ حضور کے حسن و جمال کو جب تکتا نا، کبھی کبھی آنکھ بند کر کے بھی نعت پڑھی جاتی ہے نا، قبلہ وسیم بھائی پڑھتے ہوں گے نا آنکھیں بند کر کے، جب ذوق آتا ہوگا سننے والے بھی آنکھ بند کر کے پڑھتے ہوں گے۔ حضرت حسان کہتے ہیں میں کبھی آنکھیں بند کرتا، کبھی آنکھیں کھولتا، جب آنکھ کھولتا نا میری نگاہ حضور کے حسن میں
اگر اگلا لفظ بولوں تو فتوا نہ لگ جائے، تو بہرحال پھر بھی میں تھوڑا مطلب بات کو چینج کر رہا ہوں. حضور کے حسن مصطفیٰ پر جب نگاہ پڑتی، کہتے ہیں لمعانیت کا، تابانیت کا، کرنوں کا، وہاں سے نکلنے والے انوارات کا، تجلیات کا عالم یہ ہوتا تھا. رضا تکفی علی عینی خوف من ذہاب بصری، میں برداشت نہ کر سکتا تھا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا کہیں دیکھنے سے بینائی نہ چلی جائے. حضرت حسان کہتے ہیں کہ بینائی سے محروم نہ ہو جاؤں، کہ میری آنکھیں ختم نہ ہو جائیں، میں اس لیے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا تھا. اللہ اکبر. پھر حضور کیا فرماتے؟ اللہم ایدہ بروح القدس، مولا زبان حسان کی ہو، اس پر کلام جبرائیل کا طاری کر دے. زبان کلام جبرائیل کا طاری کر. حضرت ابن عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، فرمایا چچا پڑھ، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے. وہ نعتیں پڑھا کر، حضور کی تعریف کیا کر، حضور کی توصیف بک بک نہ کیا کر کہ کہیں مرتے وقت منہ بدبودار ہو جائے، منہ میں کینسر لگ جائے. تو میں نے کہا جنہوں نے ایسا کیا تاریخ گواہ ہے، خدا کی عزت کی قسم، جو خوشبو مصطفیٰ کا انکار کرتے تھے جب مرے انہیں صندوقوں میں کئی کپڑوں میں بند بھی کیا گیا، پھر بھی بدبو کے ہوئے آتے تھے. پر مصطفیٰ کی خوشبو کے کیا کہیں گے؟ خونتی زلف عائشہ کے گھر میں ہے، پورا مدینہ مہک جاتا ہے. میں نے کہا حضور کی ذات کی تعریف کیا کر، بک بک نہ کیا کر. سرکار کی تعریف کرے گا تو منہ سلامت رہے گا. یہ سرکار کی دعا ہے، حضور نے دعا فرمائی. اور ممبر کیوں منگایا؟ حضور نے فرمایا میری شان سننے کے لیے اہتمام کرو. کیا کرو؟ اہتمام کرو. اس اہتمام میں یہ ساری چیزیں آ گئی. رہا لنگر، میں نے کہا اٹھا ذرا اپنے لوگوں کے ذوق کے لیے ہے توجہ. کچھ بھائی دریا بیٹھے جو مطلب باہر نکلوں تو کچھ تھی مجھے کچھ نہیں تھی نا جڑا کچھ تھی پہلے میرے نال تھی ذرا اونچا بولے بولا دبا. ہاں تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حق بیان نہیں کرنا، اور نہ میں گالی نکال رہا ہوں نہ میں بری بات کر رہا ہوں، صرف میں حوالے اور دلائل دے رہا ہوں اپنی قوم کو جگانے کے لیے. اور میں نے کہا نبی کے ذکر کو لا یعنی ایسا نہ سمجھو دنیا دھن دولت آ جائے تو مغرور ہو جاتے ہو. ایسا زیادہ حضور دی شان مزہ نہیں دیتا. لیکن خدا دی قسم مال و دولت ہوئے تو حضرت ابراہیم والی ہوئے. فرشتہ آیا نا، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. میں نے دیکھا اس کے جو بکریوں کے رکھوالے کتے ہیں ان کے گلے میں سونے کے پٹے ہیں. رکھوالے کتے جو ہیں ان کے گلے میں سونے کے پٹے ہیں. اتنا مالدار پھر بھی تو کہتا ہے میرا خلیل. اور اب نے فرمایا فرشتوں جاؤ تو صحیح، آزماؤ تو صحیح. میرا نام تو نہیں میرے یار کے سامنے. جب نام لیا نا تو خلیل اللہ وجد میں آ گئے. تو اس فرشتے نے کہا کیا دو گے؟ کہا آدھا ریوڑ تمہارا ہے. پھر سے رب کا نام سناؤ نا. میں نے کہا مال رب دے نا تو مال پھر مار نہ بن جائے، مال پھر مار نہ بن جائے. جو یار سے بھی دور کر دے، یار سے بھی غافل کر دے. اور میں نے کہا ایسی دولت کا کیا فائدہ، ایسے مال کا کیا فائدہ، ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ پھر اس سے تو غریب اچھا، جو ہے غریب کر کچھ نہیں سکتا لیکن خدا کی عزت کی قسم اس کی جھولی اس کا سینہ محبت مصطفیٰ سے آباد ہے، وہ خوش نصیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے لوگوں کے اہل ذوق کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اپنے عقیدہ اپنے مسلک کی ترجمانی کے لیے ذرا توجہ فرمائیں. آخری باتیں ہیں بڑی قابل توجہ، پھر حضرت کا انشاءاللہ خوبصورت کلام سنیں گے. میں آپ کو بڑے ذوق سے سنتا ہوں، محبت والے ہیں، ذوق والے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. حضرات گرامی، الاحادیث المختارہ کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 205، سینے کی تختی پہ نوٹ کر. الاحادیث المختارہ جلد 5 صفحہ نمبر 205. المعجم الاوسط جلد 1 ہے توجہ.
صفحہ نمبر 295 امام تبرانی کی. یہ وہ امام تبرانی ہیں، دو ساتھیوں کے ساتھ حضور کے روزے پر گئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہارے مدینے کے مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن 3 دن ہو گیا کچھ کھایا پیا نہیں، بھوکے ہیں، آقا کرم فرمائیں ورنہ جان نکل جائے گی. بس وہیں پر لیٹ گئے. تھوڑی دیر گزری، سرکار نے اپنے کسی خاندان کے بزرگ کو جو ہاشمی تھے، ولی کامل تھے، انہیں خواب میں زیارت کروائی. حضور نے فرمایا میرے مدینے کے طالب علم بھوکے ہیں، تو مزے کی نیند سو رہا ہے، اٹھ کھانا تیار کر اور لے جا ان کے پاس. انہوں نے کھانا تیار کیا. گنبد خضرا پہ آئے، تبرانی سو رہا ہے، تبرانی کے پاؤں کو ہلایا. انہوں نے آنکھیں کھولی، کہا تبرانی اٹھ یہ کھانا لے لو. کہ حضور کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا شکایتیں بھی لگاتے ہو، پھر کہتے ہو کہاں سے آیا ہے؟ او علم دین کے طالب علم، تیرے صدقے مصطفیٰ نے دیدار بھی کرایا ہے، کھانا بھی کھلایا. جن کا زمانہ طالب علمی اتنا اونچا ہے، اس کی بزرگی کتنا اونچی. یہ توجہ تو آ رہی. امام تبرانی نے بھی لکھا ہے المعجم الاوسط کے اندر، فرماتے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسه بعد ما بعث نبیا. حضور نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا. کیا فرمایا؟ اپنا عقیقہ فرمایا. اور اسی طرح السنن الکبریٰ جلد 9 صفحہ نمبر 300. اسی طرح میں نے کہا پڑھ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 9 صفحہ نمبر 595. یہ الفاظ موجود ہیں. عن نفسہ ہی بعد النبوت، حضور نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا. عقیقہ جانتے ہو عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کی طرف سے 2 بکرے، بچی کی طرف سے 1. ہے توجہ آپ کی؟ یہاں ایک سوال ابھرتا ہے، بس اسی بات کو کمپلیٹ کر کے شاید میں اجازت چاہوں گا. اب توجہ فرمائے ذرا، تھوڑا سا آپ کے ذہن میں بات بھی تو بیٹھے نا کہ کچھ آپ سن کر آئے میلاد کی دلیل ہیں، یہ لنگر کھا کے آئے ہیں، یہ ایسے نہیں کھا کے آئے. یہ سینے میں دل میں نور تو بنے گا ہی بنے گا. میلاد کا لنگر ہے نا، نور تو بنے گا ہی بنے گا، لیکن اس کا کوئی ثبوت بھی تو ہو نا. انجمن میریا والے نوجوان ذرا توجہ فرماؤ، کیونکہ تم نے سارا مہینہ میلاد منانے ہیں اور میلاد کی محفل میں جانا ہے. ذرا توجہ فرماؤ میری طرف دیکھو. میں نے کہا حضور نے اپنا عقیقہ کیا، حالانکہ حضور کا عقیقہ 7ویں دن حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نام بھی رکھ چکے تھے، عقیقہ بھی کر چکے تھے. تو پھر عقیقہ کیوں کیا گیا؟ العقیقۃ لا تعاد، عقیقہ پھر نہیں کیا جاتا، بار بار نہیں کیا جاتا، عقیقہ ایک بار ہی ہوتا ہے. میں نے کہا اس سوال کا جواب لینے کے لیے علماء اہل سنت کے پاس نہیں جاتے. میں نے کہا تاجدار بریلی امام احمد رضا سے نہیں پوچھتے ہاں کسی کو تکلیف ہو جائے. میں نے کہا امام کاظمی علیہ الرحمہ سے نہیں پوچھتے، حضرت مہر علی سے نہیں پوچھتے، کسی سنی سید عقیدہ نہ پیر سے پوچھتے ہیں، نہ شیخ سے پوچھتے ہیں، نہ عالم سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا اس سے پوچھتے ہیں جو شیخ بھی ہے، پیر بھی ہے، پر بریلویت والے لیبل سے وہ پاک ہے. کیونکہ یہ غیروں نے ہمیں لیبل دیا، ہم نے چلو قبول کر لیا امام احمد رضا کی محبت میں. لیکن میں نے کہا اس کی بات سنو، اس کا جواب سنو، اس سوال کا جس کی گواہی مولانا کشمیری نے دی ہے. فیض الباری شرح بخاری دارالعلوم کشف الحدیث ہے، وہ کہتا ہے 75 مرتبہ براہ راست بالمشافہ آمنے سامنے حضور کے چہرے وجہہ کو دیکھا ہے. کشمیری صاحب کو کون ہے؟ کہتا ہے وہ امام جلال الدین سیوطی ہے. پھر علامہ عبدالعزیز فرہادی کی النبراس کے پر وہ لکھتے ہیں کہ جس کو ایک بار حضور کا دیدار ہو جائے رب اس کے 9,999 درجے بلند فرما دیتا ہے. کتنے؟ 9,999 درجے بلند فرما دیتا ہے. دیکھیں 75 بار. میں نے کہا 75 کو 9,999 کے ساتھ ذرا کیلکولیٹ کرنا، ذرا ضرب دینا، پھر بتا کتنے درجے بنتے ہیں. اور 7 لاکھ سے زیادہ درجے بنتے ہیں. میں نے کہا مولوی تو جتنا محنت کرے ساری رات جاگے، تسبیح پہ تسبیح پر، ورد پہ ورد پر. میں نے کہا جو مرضی کر، جتنا وزن اٹھا، جتنا بار اٹھا، پوری زندگی اٹھاتا رہے. لیکن میں نے کہا وہ 7 لاکھ سے بھی زیادہ درجے اوپر کھڑا ہے امام سیوطی، تو اس کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا، چیزا کے برابر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر سے آپ تو ماشاءاللہ اہل ذوق ہے نا، سمجھن والے ہوئے. ذرا میری گال کو سمجھو نا، ہاں انہوں کو بھی سمجھانی ہے. میں نے کہا مولوی صاحب ہے تو جتنا بھی محنت کر امام سیوطی کو نہیں پہنچ سکتا. 7 لاکھ سے بھی زیادہ درجوں سے اوپر فیض میرا امام سیوطی کھڑا ہے. وہ کہتا ہے عقیقت
دو بار نہیں ہوتا وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے دوبارہ بکرے ذبح فرمائے، لنگر پکایا، صحابہ کو کھلایا اعلان نبوت کے بعد۔ کیوں؟ سبحان اللہ۔ توجہ کرو، میلاد پیتی بیٹھو، لنگر پکائی بیٹھو تاکہ تو کو دلیل بھی مل بنے نا، میں حوالے پہلے دے چکا۔ یا توجہ فرماؤ نا ذرا، کیوں ڈھلے ہو گئے؟ سبحان اللہ بھی کمزور تھی گئے، ڈھلی تھی گئے تو سب ڈھلے تھی گئے، انہیں تو نہ کرو نا، اور گال کا مغز آئے۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دوبارہ حضور نے عقیقہ اس لیے فرمایا اظہاراً للشکر وللتشریع لأمتہ، فرمایا ایک تو اپنی ذات کا شکریہ ادا کرنا تھا رب کی بارگاہ میں، تب حضور نے بکرے ذبح کیے۔ دوسرا اپنی ولادت کے دن لنگر پکا کر میلاد منا کر خوشی منانے کو نبی نے اپنی امت کے لیے شریعت بنانا تھا۔ ایک میلاد کا ثبوت ملیے تو اونچا بول بلند آواز نہ۔ حضور نے ایک تو اپنی ذات کا شکریہ ادا کیا رب کی بارگاہ میں کہ رب نے مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور دوسرا حضور نے اپنی امت کے لیے شریعت بنا دیا کہ میری آمد پر خوشی منایا کرو۔ ایک دن صحابہ حلقہ بنا کے حضور کی شان بیان کر رہے تھے، سرکار نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں آقا آپ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ پتا چلا صحابہ کو حضور کی شان عظمت میلاد بیان کرنا پسند، رب کو پسند۔ تباشرت الملائکہ، فرشتے بھی خوشیاں منا رہے تھے حضور کی میلاد والی رات۔ فرشتوں کو پسند، جانوروں کو بھی پسند، خدا کو پسند، مصطفیٰ کو پسند۔ میں نے کہا اس دولتوں والوں کو کیوں نہ پسند ہے؟ توجہ کو حشر تک ڈالے گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالے گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، پر یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کریم کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک صاحبان محفل کے مال میں رزق میں